610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا ہے تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، تو دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ اب یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ عقدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایواقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایواقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ عیانورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برکا خان سے ملایا۔ برکا جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا، اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برکا خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے
ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برقع خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برقع خان نے اس کو جواب دیا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، عقدائی، چغتائی، طولوئی۔ ہلاکو طولوئی کا بیٹا ہے اور برقع اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے۔ تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی، تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برقع کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو میں ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب عقدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے تو برقع خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی ہو یا جب خدا تھا ہی کوئی ہوتا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، تلوار شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی۔ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں کو کلمہ پڑھا دی۔ تو اب برقع خان کی اولاد مسلمان، یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا،
انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچ، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس تک 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا، سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش۔ وہ کیسا غلام تھا؟ وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے۔ ساڑھے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گے ایڈی بلا۔ تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا یہ کشتی کی ہو، بھائی تو دلیل کی بات سن کا میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جانتا، یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو رشید الدین رحمۃ اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں۔ تو نے رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہم تیری مرضی مروانا ہی مروا چاہتا، جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میری جتا چاہتا۔ یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ اگر کسی مسلمان کی کتاب ہوتی تو لوگا کھڑا ہمیں بتا کے گلہ نسی جاتے، یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے۔ ہسٹری آف اسلام میں کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں۔ وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس، تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا، یہ کیا سچائی ہے اسلام کی۔ اس نے کہا جی میں لڑوں گا۔ اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھن لگے باڑ کو ہونے ماریا جانا ہے۔ تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا، اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ، تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا، ڈھے کے تو بے ہوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہوں تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے۔ ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں، منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے۔ صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان۔ قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے۔ ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو سن۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔
مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے، نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے، بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے، تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسہ نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ
तारुफ के लिए है, ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है, ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसद वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है, एक मुसलमान सौतों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, क्या प्यार है, ऐ मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ऐ मेरे बंदो, क्या मिठास है, ऐ मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस का मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं 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 नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं 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 नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं 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 नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं, या इबादी, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह है? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं कहता हूँ आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कहा बेटा क्यों नहीं हो सकती, तौबा। हाय 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 हाय,
मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, ज़मीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ी दे दे तो मैं सारे ही माफ़ करूँगा, सारे माफ़ करूँगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफ़ी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना ज़रूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना ज़रूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफ़ी हो जाए, मेरी माफ़ी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल, मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन, जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं की तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। सारी जिंदगी जिना शराब में गुजरी, आखिरी चंद लम्हे में तौबा की। अब मेरे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह, अरे अल्लाह के बन जाओ, हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो,
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام۔
یہ میرے نبی کا نسب ہے, یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں, کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں, کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں, کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے, یہ محمد ہے, یہ احمد ہے, یہ ماہی ہے, یہ حاشر ہے, یہ عاقب ہے, یہ فاتح ہے, یہ خاتم ہے, یہ ابو القاسم ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ یاسین ہے. کہ امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا, جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا. جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں, بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا, کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا, کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو, میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال, ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں. پیدا ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہے باپ کا, باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں, سارا کچھ ماں ہے, باپ بھی ماں ہے, ماں بھی ماں ہے, بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے, بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے, دوست بھی ماں ہے, اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی, کھلانے والی بھی اماں, سلانے والی بھی اماں, چلانے والی بھی اماں, بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا, شادی کرتا, اولاد ہوتی, پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں, میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا, وہاں پہنچی, 1 مہینہ قیام کیا, واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد, ام ایمن, میرا نبی, میرے نبی کی ماں, 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا, ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی, میری زندگی ساری سفروں میں گزری, اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی, نفل پڑھے, پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا, چاروں طرف جنگل تھا, چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے, بڑے بڑے پتھر تھے, نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے, اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا, کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے, یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا, کوئی چاچا سنبھالتا, کوئی پھوپھی سنبھالتی, کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے, کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا, یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو, تم جھک جاؤ, سہ جاؤ, سہ جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ, سہ جاؤ, تو تمہیں عزت کے تاج مقدر, تمہیں کامیابی مقدر, تمہیں عزت مبارک, تمہیں کامیابی مبارک, تمہیں رحمت مبارک, تمہیں جنت مبارک, تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا, مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی. اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا, اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے, اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا. پہلے عجب آتا, عجب کیا ہے, میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, یہ عجب ہے, میں بڑا اچھا ہوں. صرف اس حد تک میں بہت اچھی ہوں, میں تو بہت اچھی ہوں, میں تو بہت اچھا ہوں, یہ عجب. جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا, اگلا درجہ. عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی تھی. بارڈر پر پولیس کھڑی تھی, بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی, بھائی اب اس میں بارڈر مل نہ جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے. تکبر کیا ہے, میں بڑا اچھا, وہ بہت گندا, میں بڑی
بڑی اچھی بہت گندی اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے، تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد، شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اگر میں سجدہ نہیں کرتا، اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتا تھا؟ انا خیر من، دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا، کیوں؟ دونوں نے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمان، زمین، گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَ مِنْهَا، اور کہنے نہیں اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا۔ فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی، جو نا دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے، استخبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا۔ اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی اللہ ہم نہیں اٹھاتے، میں نے کہا کیوں؟ اشفق، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر